बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायद मेन स्विच ऑफ कर दिया गया। इसके बावजूद भी हमीद बरामदे तक पहुंच ही गया। तारों की छांव में एक साया दौड़ता जा रहा था। हमीद ने बरामदे से नीचे छलांग लगाई और साये के पीछे दौड़ने लगा। दफतन साया चीखने लगा, डैडी डैडी, भूत नहीं है। भूत होता तो गायब हो जाता, वो तो मेरे पीछे दौड़ा आ रहा था। ये किसी लड़की की आवाज थी। हमीद की रफ्तार सुस्त होने लगी। फिर दूर से किसी मर्द की आवाज आई, आने दो, सर फाड़ दूंगा, मेरे हाथ में डंडा है। इधर अकब से शाहिद पुकार रहा था, कैप्टन कैप्टन, आप कहाँ हैं? क्या बात है? भूतनी मालूम होती है। हमीद धाड़ा, खबरदार। दूर से मर्दाना आवाज आई, ठहर जाओ वरना गोली मार दूंगा। डंडे से? हमीद ने चीख कर पूछा। फिर इसने साये को रुकते देखा था। देखते ही देखते इसके करीब एक और साये का इजाफा हो गया। इधर शाहिद भी हमीद के पास आ पहुंचा था। इनसे दोनों सायों का फासला इतना ही था कि वो इनकी गुफ्तगू साफ सुन सकते थे। आओ आओ, रुक क्यों गए? नस्वानी आवाज ने इन्हें मुखातिब किया। डंडा है ना तुम्हारे डैडी के हाथ में? हमीद बोला। तुम कौन हो? मर्दाना आवाज आई। तुम्हारी बेटी मुझे अच्छी तरह जानती है, इसी से पूछो। क्या मतलब? मतलब भी वही बताएगी। मैं क्या जानूं? लड़की तनक कर बोली थी। अच्छा अच्छा, खत्म करो। मर्दाना आवाज आई। हम तुम्हें भूत समझे थे, लेकिन तुम भूत नहीं मालूम होते। मैंने आज तक नहीं सुना कि भूतों पर टमाटर फेंके जाते हैं। हमीद बुन्ना कर बोला। तुम कोई भी हो, हमें अफसोस है। मर्दाना आवाज आई। शक्लें देखे बगैर माफ नहीं कर सकता। मैं भी तुम्हारी शक्ल देखना चाहता हूँ। मर्दाना आवाज में इस बार गजबनाकी थी। अच्छी बात है, तो चलो मेरे साथ। दोनों साए इनकी तरफ बढ़ने लगे और हमीद ने शाहिद से कहा, तुम मेन स्विच ऑन कर दो। वो तेजी से बरामदे की तरफ पलट गया। मेन स्विच ऑन होते ही बरामदे का बल्ब भी रोशन हो गया था। कुछ देर बाद वो बरामदे में खड़े एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। लड़की 20-21 साल की रही होगी। शब ख्वाबी के लिबास में मलबूस थी। बाल पेशानी पर बिखरे हुए थे और आंखें खुमार आलूद थीं। मजमूई तौर पर खासी दिलकश थी। मर्द 40 और 50 के दरमियान था। जिस्मानी साख्त के लिहाज से ताकतवर और तवाना मालूम होता था। तुम लोग कौन हो और कहां से आए हो? इसने हमीद को बगौर देखते हुए पूछा। भूत हैं, मरगट से आए हैं। आदमियत के जामे में रहकर गुफ्तगू करो। आखिर इस लड़की ने मुझ पर पिपले टमाटर क्यों फेंके थे? तुम देख रहे हो मेरा हुलिया? हमीद ने गुस्सीले लहजे में कहा। ये साबित करना चाहती थी कि तुम भूत नहीं हो और तुम भूत समझे थे। लड़की के बाप ने सर की जुम्बिश से इकरार किया। किस बिना पर? ये इमारत हमेशा बंद रहती है। कभी कभी रात को इसकी खिड़कियां रोशन नजर आती हैं और फिर वही वीरानी। इत्तेफाक से एक रोशन खिड़की में आज तुम दिखाई दिए। हम सामने वाले बंगले में रहते हैं। नोशी कितनी बेखौफ है, तुमने देख ही लिया। नोशी क्या चीज है जनाब? हमीद ने हैरत से पूछा। ये इसका नाम नोशी है। इसने लड़की की तरफ देखकर कहा। बड़ी खुशी हुई। हमीद चहक कर बोला। मेरा नाम खूरनी है और ये मेरा साथी कशीदनी है। इसने शाहिद की तरफ हाथ उठाया था। क्या तुम मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो? मैं खानजादा अशरफ हूँ। अंदर तशरीफ ले चलिए खानजादा साहब। आपकी साहिबजादी ने मुझे तबाह कर दिया और आप मुझे इल्जाम दे रहे हैं। चलो चलो, इस हमाकत की तलाफी कर दिया जाए। खानजादा आगे बढ़ता हुआ बोला। हमीद इन्हें अपने बेडरूम तक लेता चला आया था। ये देखिए, बिस्तर भी तबाह हो गया है। मुझे अफसोस है, खानजादा बोला, लेकिन लड़की की आंखों में शौक सी चमक थी। ऐसा मालूम होता था जैसे अपने कारनामे पर बेहद मसरूर हो। आज तक ये नहीं मालूम हो सका कि इस बंगले का मालिक कौन है। खानजादा ने हमीद को गौर से देखते हुए कहा। साहब, कोई भी मालिक हो, आखिर आपकी साहिबजादी को टमाटरबाजी का हक किसने दिया है? देखो बरखुरदार, मुझे बार बार शर्मिंदा ना करो। आप अपनी साहिबजादी को कुछ ना कहेंगे? कतई नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, जबकि इसे मेरी ताईद हासिल थी। तब तो आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। हमीद ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। दोनों ने गर्मजोशी से मुसाफा किया। शायद इन्हें हैरत से आंखें फाड़े देख रहा था।
کہاں سے آئے ہو؟ خانزادہ نے حمید سے پوچھا۔ مریخ سے، ہمارا خلائی جہاز لیکھم جھیل کی سطح پر موجود ہے۔ جہنم میں جاؤ، اس نے غصیلے لہجے میں کہا اور دروازے کی طرف مڑ گیا۔ لڑکی دروازے کے قریب پہنچ کر مڑی تھی اور حمید کو زبان دکھا کر تیزی سے آگے بڑھ گئی تھی۔ جاؤ صدر، دروازہ بند کر آؤ، حمید نے طویل سانس لے کر شاہد سے کہا۔ وہ چلا گیا تھا اور حمید بستر صاف کرنے لگا تھا۔ شاہد نے واپسی میں دیر نہ لگائی تھی۔ بے سر و پا واقعے سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے بری طرح بے چین تھا۔ کیا قصہ تھا کیپٹن؟ کاش مجھے معلوم ہوتا، حمید نے کہا اور جو کچھ گزری تھی کہہ سنائی۔ کیا وہ دونوں پاگل تھے؟ شاہد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اور پھر ہنس پڑا۔ اب شاید تم پاگل ہونے والے ہو، حمید اسے گھورتا ہوا بولا۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں کوئی لڑکی پہلے ہی سے منتظر ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ کچھ دنوں کے بعد مجھے پتھر ماریں گے۔ ذرا اس نامعقول کھڑکی کو بھی بند کر دینا۔ شاہد نے کھڑکی بند کر دی اور احمقانہ انداز میں حمید کی شکل دیکھتا رہا۔ سنو، حمید ہاتھ اٹھا کر بولا، یہ چھیڑ چھاڑ محض اتفاقیہ نہیں ہو سکتی۔ کرنل صاحب رام گڑھ آ رہے تھے اور ان پر فائر ہوا تھا۔ ٹماٹر اور ریوالور کی گولی میں فرق ہوتا ہے کیپٹن۔ تم محتاط رہنا، میں صبح وادی گلبار چلا جاؤں گا۔ کیوں نہ 1 گھنٹے کی نیند لے لیں؟ جیسے آپ کی مرضی، ویسے میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ وہ کیوں جناب؟ نہ مجھ پر فائر ہوا تھا اور نہ ٹماٹر پھینکے گئے تھے۔ جاؤ، حمید دروازے کی طرف ہاتھ اٹھا کر بولا اور شاہد چپ چاپ چلا گیا۔ حمید بری طرح تھک گیا تھا، لیکن روشنی بند کر کے لیٹا تو نیند کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ ذہن پر عجیب سی الجھن مسلط تھی۔ آخر خاندارہ جیسا آدمی کن پریشانیوں میں مبتلا ہو گیا ہے جن کا حل فریدی کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں؟ فائر، ٹماٹر، پھر وہ لڑکی، پھر کچھ دیر بعد اس پر غشی کی طرح نیند طاری ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کب تک سوتا رہا۔ گھنٹی کی تیز آواز نے اسے بیدار کیا تھا اور وہ بکھلا کر اٹھ بیٹھا۔ سرہانے رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ بائیں ہاتھ سے آنکھیں ملتے ہوئے اس نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو کیپٹن پلیز، دوسری طرف سے آواز آئی۔ میں ہی بول رہا ہوں۔ رات والے واقعے کے بعد مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ میں آپ سے ملوں۔ او ہو، تو آپ ہیں وہ جو مجھے اس عمارت تک پہنچا گئے تھے؟ جی ہاں، اور ہم پر جو کچھ گزری تھی اس سے باخبر بھی ہیں؟ جی ہاں، معاملہ میری سمجھ میں نہیں آ سکا، حمید بولا۔ آپ فکر نہ کیجئے، ہم دیکھ لیں گے۔ ناشتے کے لیے کچن میں سب کچھ موجود ہے، بس آپ کو تھوڑی سی تکلیف کرنی پڑے گی۔ گیراج میں جیپ موجود ہے، ناشتے کے بعد روانہ ہو جائیے۔ شاہد صاحب یہیں رہیں گے۔ خانزادہ اشرف کے بارے میں بھی کچھ بتاؤ۔ فی الحال اس سے زیادہ نہیں جانتا کہ وہ سامنے والے بنگلے میں رہتا ہے۔ ایک لڑکی بھی ہے؟ جی ہاں۔ اچھا، خدا حافظ۔ سلسلہ منقطع ہونے کی آواز سن کر حمید نے ریسیور رکھ دیا۔ خدا ہی حافظ ہے، وہ آہستہ سے بڑبڑایا۔ شاہد کو جگانا پڑا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر حمید نے گیراج سے جیپ نکالی، فیول چیک کیا، ٹینکی لبریز تھی، 3 گیلن پیٹرول ڈبوں میں بھی ملا۔ اچھا تو بس اب میں چلا، حمید نے شاہد سے کہا۔ واپسی کب تک ہوگی؟ حالات پر منحصر ہے۔ کیا مجھے اسی عمارت تک محدود رہنا ہوگا؟ نہیں، ایک آدھ بار سالی کی نند کے گھر تک بھی ہو آنا۔ وہ دیکھیے، اب آپ ہی نے شروع کیا ہے۔ حمید کچھ کہنے ہی والا تھا کہ عقب سے آواز آئی، اخا تو روانگی ہو رہی ہے۔ وہ دونوں مڑے، سامنے خانزادہ اشرف کھڑا مسکرا رہا تھا۔ آپ کو اعتراض ہے کوئی؟ حمید جلا کر بولا۔ سنو مسٹر، دفتن خانزادہ چیخ کر بولا، میرے پڑوس کی کوئی عمارت سمگلنگ کا اڈا نہیں بن سکتی۔ آپ ہوش میں ہیں یا نہیں؟ یہ تو ابھی معلوم ہو جائے گا کہ میں ہوش میں ہوں یا نہیں۔ بھلا کس طرح معلوم ہو جائے گا؟ جب کسٹم والوں کا چھاپا پڑے گا۔ کیا آپ نے انہیں مطلع کر دیا ہے؟ کیوں نہ کر دیتا، میں ایک ذمہ دار شہری ہوں۔ اتنے میں اس کی لڑکی نوشی بھی آتی دکھائی دی۔ لو، کسٹم بھی چلی آ رہی ہیں چھاپا مارنے، حمید نے مسکرا کر کہا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ خانزادہ غرایا۔ 1.5 پاؤنڈ چرس لے کر پیچھا چھوڑ دیجئے، تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ کیا بات ہے ڈیڈی؟ لڑکی قریب پہنچ کر بولی۔ داغے ٹماٹر لیے جا رہا ہوں، حمید ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ ارے تو کیا جا رہے ہو؟ 2-4 دن تو اور رہتے۔ تمہارے ڈیڈی ہمیں اسمگلر سمجھتے ہیں، کسٹم والوں کو ہمارے خلاف اطلاع دے چکے ہیں، اس لیے اب تو بھاگنا ہی پڑے گا۔ یہ کیا کیا ڈیڈی؟ وہ خانزادہ کی طرف مڑی۔ پھر کیا کرتا؟
क्या सबूत है आपके पास कि ये लोग स्मगलर हैं? तुम मुझसे किस लहजे में गुफ्तगू कर रही हो? खानजादा इसे घूरता हुआ बोला। हाँ, ये बुरी बात है, बाप है, हमीद ने फहमाशाई अंदाज में कहा। मैं तंग आ गई हूँ, ये इसी तरह दूसरों के बारे में भी बेबाकी से इजहार कर देते हैं। तुम मुझसे तंग आ गई हो? मैं गलत नहीं कह रही। जहन्नम में जाओ, खानजादा ने कहा और तेजी से फाटक की तरफ मुड़ गया। हमीद कभी लड़की की तरफ देखता, कभी बाप की तरफ, जो इसे वहां छोड़कर चला जा रहा था। लड़की ने अपनी दाहिनी कनपट्टी के करीब उंगली नचाई। क्या? हमीद के लहजे में हैरत थी। जी हाँ, खानदान वाले इन्हें झक्की और संकी समझते हैं। पिछली रात इन्होंने ही मुझे टमाटर फेंकने की तरगीब दी थी। क्या तुम सच कह रही हो? जी हाँ, कहने लगे टमाटर मारो, भूत होगा तो फौरन गायब हो जाएगा। भला टमाटर और भूत? मैं बताती हूँ, वो हमीद की बात काट कर बोली। बहुत दिन गुजरे, डैडी के वालिद यानी मेरे दादा को टमाटर के खेत में भूत दिखाई दिया था। इन्होंने इस्तिरारी तौर पर एक टमाटर तोड़ा था और भूत पर खींच मारा था। बस भूत गायब। सवाल ये है कि जब तुम इन्हें संकी समझती हो तो इनके मशवरे पर अमल क्यों कर बैठी थी? इधर चलो तो बताऊं, वो आहिस्ता से बोली। तुम अंदर जाओ, हमीद ने शाहिद से कहा और लड़की से बोला। अब यही बता दो। शाहिद चला गया था। लड़की शर्मीली सी हंसी के साथ बोली, तुम मुझे अच्छे लगने लगे थे। मैंने कहा इस तरह जान पहचान पैदा की जाए। यकीन करो, तुम बिल्कुल मेरी वालदा मरहूम की तरह मुस्कुराते हो और गुस्से में भी बिल्कुल वैसे ही लगते हो। हमीद कुछ कहने वाला था कि बरामदे से शाहिद की आवाज आई। आपकी फोन कॉल है। हमीद लड़की को छोड़कर बेडरूम में आया। फोन पर दूसरी तरफ से कहा जा रहा था, खानजादा अशरफ वादी गुलबार के खानदारा का बहनोई है। किसी जमाने में मुल्क का माना हुआ बैक्टीरियोलॉजिस्ट था, लेकिन फिर जहनी तवाजन खो बैठा। बहुत दिनों मेंटल हॉस्पिटल में रहा। अब ठीक है, लेकिन कभी कभी जहनी रो बहक जाती है। दैट्स ऑल। हमीद ने रिसीवर क्रैडल पर रख दिया और अपनी नाक पकड़कर हिलाने लगा। कुछ देर बाद नौशी आई थी और दरवाजे ही में ठिठक कर रह गई थी। आओ आओ, खानदारा ने कहा। हमीद ने मुस्कुराकर नौशी की तरफ देखा था। यही यही तो थे, वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती हुई बोली। क्या बक रही हो? भूत टमाटर वाला? ये यानी कैप्टन हमीद? जी हाँ। ला हौला व ला कुव्वत। तो तुम लोगों ने मेरे मेहमान को परेशान किया था। मम्मा मैं क्या करती? ओह, आप परेशान ना हो, हमीद जल्दी से बोला। मुझे आपके डैडी के बारे में मालूम हो चुका है। आओ बैठो, खानदारा ने कहा। माफी चाहती हूँ, इस वक्त मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा अच्छा, जाओ। नौशी सर झुकाए हुए चली गई। 10 साल की थी तब ही माँ मर गई। बाप जहनी तौर पर गैर मुतवाजिन है, खानदारा ने ठंडी सांस लेकर कहा। तो अब अशरफ साहब क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, जायदाद पर गुजारा है। बाज लोग सारी जिंदगी दुखों में गुजार देते हैं। मैंने चाहा था कि नौशी हमारे ही साथ रहे, लेकिन वो खुद इस पर रजामंद नहीं हुई। जब बाप से झगड़ा होता है तो कुछ दिनों के लिए यहाँ चली आती है, फिर ये सोचकर वापस चली जाती है कि अशरफ को इसकी जरूरत है। हमीद कुछ ना बोला। फिर बोरियत। वो समझा था शायद इस लड़की की मौजूदगी इसकी बोरियत रफा कर देगी, लेकिन यहाँ तो दास्ताने गम छिड़ गई। खाने के बाद कुछ देर खानदारा के साथ रहा, फिर वो मेहमान खाने की तरफ चला गया था। यहाँ वो बिल्कुल तनहा था। इसे फरीदी पर ताव आने लगा। आखिर को रामगढ़ ही में क्यों भेजा गया था? इसे यहाँ कब तक झक मारनी पड़ेगी? ये भी गनीमत था कि थकन और पिछली रात ना सोने की वजह से जल्द ही नींद आ गई, वरना तन्हाई इसे मजीद झंझलाहटों में मुब्तला कर देती। दूसरी सुबह खुद ही बेदार हुआ था। किसी को जगाने की जहमत नहीं उठानी पड़ी थी। टॉयलेट से निकलकर ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ ही रहा था कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। फिर दरवाजा खुलते ही जहन को झटका सा लगा था। फरीदी सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। आप? नहीं, भूत। कब आए? हमीद पीछे हटता हुआ बोला। पिछली रात 11 बजे। तुम बहुत जल्द सो गए थे। अच्छा ही हुआ था, वरना इस तन्हाई में पागल हो जाता। आपके जख्म का क्या हाल है? ठीक है, कोई खास बात नहीं, काम के काबिल हूँ। भूत के हवाले से तो यही मालूम होता है कि आप खानदारा से गुफ्तगू कर चुके हैं। फरीदी बिस्तर के करीब वाली कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। हाँ, सब कुछ मालूम हो चुका है। इसकी परेशानी भी? वो भी।
لیکن میں فی الحال اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کیا مطلب؟ ضروری نہیں کہ وہ پریشانی ہی ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ خاندارہ مجھے اس معاملے میں الجھانا چاہتا ہو۔ کیا آپ مجھے نہیں بتائیں گے کہ پریشانی کیا ہے؟ ضرور بتاؤں گا۔ کیا ابھی سننا چاہتے ہو؟ کیا حرج ہے، ابھی تو ناشتے میں دیر ہوگی۔ فریدی نے خاندارہ کے بھتیجے چنگیزی کی کہانی شروع کر دی۔ دیو کے ذکر پر حمید چونکا تھا لیکن کچھ بولا نہیں تھا۔ خاموشی سے پوری داستان سن کر بولا، آپ نے وہ لاش دیکھی تھی جو پتھر ہو گئی ہے؟ خاندارہ مجھے وہ لاش دکھانے کے لیے لے گیا تھا، لیکن لاش کی بجائے اس جگہ جیلی کا بہت بڑا ڈھیر ملا۔ جیلی کا ڈھیر؟ ہاں۔ کیا اس نے وہ لاش پولیس کے حوالے نہیں کی تھی؟ نہیں، کیونکہ اس کا بھتیجا بھی ملوث تھا، اس لیے اس نے وہ لاش اپنے ہی پاس روکے رکھی اور چنگیزی کے ساتھیوں کو ہدایت کر دی ہے کہ وہ فی الحال اس کا تذکرہ کسی سے بھی نہ کریں۔ بہرحال وہ آپ سے مشورہ کیے بغیر اس سلسلے میں کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حمید بولا، یہی کہہ رہا تھا، لیکن لاش کو اتنے دنوں تک اپنے پاس روکے رکھنا قانوناً درست نہیں ہے۔ فوری طور پر اس کی اطلاع مقامی حکام کو کر دینی چاہیے تھی۔ لیکن یہ کیسے باور کر لیا جائے کہ جیلی کا وہ ڈھیر کبھی لاش رہا ہوگا؟ کوئی وجہ نہیں یقین کر لینے کی۔ پھر دوسری بات یہ کہ کیا وہ لڑکی دنیا میں تنہا تھی جس کے غائب ہو جانے پر کسی کو بھی تشویش نہیں ہوئی؟ یہ نکتہ بھی قابل غور ہے۔ فریدی سر ہلا کر بولا، میں نے اسی لیے کہا تھا کہ اس کہانی کو فی الحال محض کہانی ہی سمجھو۔ پہلے مرحلے پر چنگیزی اور اس کے دوستوں سے گفتگو ہوگی۔ ویسے میرا خیال ہے کہ دیو کے تذکرے پر تم چونکے تھے۔ کہیں بھی دیو کا نام سنتا ہوں تو قاسم کا ڈھیل ڈھول آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس کا قصہ بھی سن چکا ہوں۔ تمہارے جانے کے بعد انور ہاسپٹل پہنچا تھا، تم سے شاید اس نے اکڑ کر گفتگو کی تھی۔ واپسی پر اسے بھی دیکھ لوں گا۔ اس کی ضرورت نہیں، اس نے اعتراف کر لیا ہے۔ کس بات کا اعتراف کر لیا؟ اسی نے قاسم کو رازدار کے قیام کی ترغیب دی تھی۔ مقصد یہی تھا کہ پرائیویٹ کیس لیے جائیں اور آمدنی میں اضافہ ہو، اور انور کو بھی کسی اور نے خیال دلایا تھا۔ کس نے؟ ڈاکٹر فوزیہ نے۔ انور کو بہت دنوں سے جانتی ہے اور اس کی صلاحیتوں سے بھی واقف ہے۔ سرمایہ قاسم کا تھا، اس کے لیے تو بس اتنا ہی کافی تھا کہ وہ خود کو اس ادارے کا سربراہ سمجھتا تھا۔ انور نے آخر آپ کے سامنے خود بخود اعتراف کیوں کر لیا؟ قاسم اسے بتائے بغیر غائب رہنے لگا تھا۔ انور جب بھی معلوم کرنے کی کوشش کرتا، وہ اپنے باس ہونے کا حوالہ دے کر اسے خاموش کر دیتا۔ تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ انور کا خیال ہے کہ وہ شاید کسی غیر قانونی حرکت میں کسی کا اعلی کار بن رہا ہے اور اسے ٹاپ سیکرٹ کہتا ہے۔ 3 دنوں تک کہیں غائب ہو جاتا ہے، شہر ہی میں نہیں ہوتا۔ بہرحال قاسم کے لیے تو ڈاکٹر فوزیہ ہی کافی ہوتی۔ انور کو اس نے خواہ مخواہ گھسیٹا۔ فریدی کچھ نہ بولا۔ اتنے میں ایک ملازم نے آ کر ناشتے کی میز لگ جانے کی اطلاع دی۔ حمید کا ذہن الجھ گیا تھا۔ ناشتے کی میز پر خاندارہ بھی موجود تھا۔ فریدی اور اس کے درمیان گفتگو ہوتی رہی تھی۔ حمید کچھ نہیں بولا تھا۔ خاندارہ کہہ رہا تھا، میں نے چنگیزی کے ان دوستوں کو بلایا تھا جو وہاں موجود تھے، تھوڑی دیر بعد پہنچ جائیں گے۔ چنگیزی خود انہیں لینے گیا ہے۔ ٹھیک ہے، فریدی نے کہا۔ چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، وہ لڑکی سائرہ اب تک میری سمجھ میں نہیں آ سکی۔ کسی نے اس کی گمشدگی کی بھی پرواہ نہ کی۔ مجھے خود بھی اس پر حیرت ہے، لیکن میں نے چنگیزی سے اس سلسلے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ کوئی خاص وجہ؟ فریدی اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، آپ ہی اسے پوچھ گچھ کریں تو بہتر ہے۔ ان حالات سے دوچار ہونے کے بعد آپ ہی کا خیال ذہن میں آیا تھا اور میں سب کچھ آپ پر چھوڑتا ہوں۔ خیر میں دیکھوں گا۔ 10 کے قریب چنگیزی کے دوستوں کا قافلہ مہمان خانے میں داخل ہوا تھا۔ چنگیزی سمیت 6 لڑکے اور 3 لڑکیاں تھیں۔ خاندارہ انہیں دیکھ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ فریدی نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ چنگیزی نے فریدی سے اپنے ساتھیوں کا تعارف کرایا۔ وہ سبھی خوفزدہ نظر آ رہے تھے۔ ان کے چہرے کھملائے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی مدد کرنے آیا ہوں، اس لیے مجھ سے کوئی بات نہ چھپائی جائے۔ فریدی نے انہیں مخاطب کیا۔ وہ کچھ نہ بولے، لیکن ان کی آنکھیں کہہ رہی تھیں ایسا ہی ہوگا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ مسٹر چنگیزی نے اسپاٹ پر جانے کی سختی سے مخالفت کی تھی۔ جی ہاں، ایک لڑکا بولا، پھر سب نے اس کی تائید کی۔
لیکن اس کے باوجود بھی فریدی ایک ایک کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا، آپ سب وہیں جا پہنچے، کیا آپ بتا سکیں گے اس تجویز کی ابتدا کس کی طرف سے ہوئی تھی؟ غالباً فلورا نے سب سے پہلے کہا تھا۔ فریدی نے اس لڑکی کی طرف دیکھا، اس کی رنگت کچھ اور زرد نظر آنے لگی تھی۔ وہ تھوک نگل کر بوقت بولی، حقیقتاً تجویز خود سائرہ ہی کی تھی۔ وہ کس طرح؟ پکنک کا پروگرام 2 دن پہلے بنا تھا اور وہ مجھے اس اسپاٹ کے بارے میں بتاتی رہی تھی، کہتی رہی تھی کہ وہیں چلنا چاہیے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب دوسروں کے سامنے یہ مسئلہ پیش ہوا تھا تو خود قطعاً نہیں بولی تھی اور یہ لوگ سمجھے کہ تجویز میری اپنی ہے۔ بہرحال چنگیزی کے علاوہ سب نے میری تجویز سے اتفاق کیا تھا۔ اسے تم کب سے جانتی ہو؟ 2 ماہ سے۔ میری ہی توسط سے وہ بقیہ دوستوں سے متعارف ہوئی تھی۔ کہاں رہتی تھی؟ اس کے متعلقین کون لوگ ہیں؟ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ قالین بانی کے کارخانے میں سپروائزر تھی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتی۔ کبھی اس کے گھر بھی نہیں گئی۔ ہم سب ایک کیفے میں اکٹھا ہوا کرتے تھے۔ پہلی ملاقات کب اور کہاں ہوئی تھی؟ قالین بافی کے کارخانے ہی میں۔ مجھے ایک قالین کی ضرورت تھی، اس نے مجھے بہتر مشورے دیے تھے اور پھر ہم دوست بن گئے تھے۔ پھر فریدی نے قالین بافی کے کارخانے کا نام اور پتہ نوٹ کیا تھا۔ کیا آپ لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کہاں رہتی تھی؟ فریدی نے کچھ دیر بعد ان سبوں سے سوال کیا۔ ان کا جواب نفی میں ملا۔ آپ میں سے کسی کے اس سے خصوصی تعلقات بھی تھے؟ فریدی نے اس بار صرف لڑکوں کو مخاطب کیا۔ اس کا اعتراف کسی نے بھی نہیں کیا تھا۔ دفتن ایک زوردار دھماکہ سنائی دیا، دیواریں جھنجھنا اٹھیں، کھڑکیاں لرز گئیں اور زمین ہلنے لگی۔ وہ سب اٹھ کر دروازے کی طرف جھپٹے، کھلے میں نکل آئے۔ محل کے گوشے سے غلیظ دھواں اٹھ کر فضا میں بلند ہو رہا تھا۔ شاید جیلی کا ڈھیر بھی ضائع کر دیا گیا۔ فریدی کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو اور آپ کو میرا کنٹینٹ پسند آ رہا ہو تو مہربانی فرما کر چینل کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والے کہانی اور ناولوں سے لطف اندوز ہوتے رہیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔